ہیں شوہر پر بیوی کے چند حقوق ہیں. شوہر اس کے خرچے کا بندوبست کرے گا، رہائش اس کو مہیا کرے گا، اچھے طریقے سے گزارا کرے گا، نیک باتوں کا، حیا کا اور پردے کا حکم دے گا اس کو، اور ان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں اور جو چیزیں غیر اخلاقی ہیں ان سے روکے گا ان کو. ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا کہ جب تک جہاں تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں عورت کی دلجوئی کرنا. سب آپ شریعت کا یہ حکم سنایا نا ذرا پنجابیوں کو. سب سے پہلی بات کیا ملتی ہے؟ تھلے لگا جی. جس بات کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ تھلے لگا. اور ہمارے ہاں عزت کی بات کیا ہے؟ اینے صحیح رکھی ہوئی، کسکدی نہیں ہے گی. ہاں جی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا جاتا ہے، حالانکہ حضور نے کبھی کسی کو اس طرح کے لفظ نہیں کہے، لیکن اس بندے کے بارے میں حضور نے ایسا لفظ کہا ہے بڑا عجیب. حضور نے فرمایا کمینے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہر بات میں اس کی تابع داری کرے. یہ کمینے آدمی کی نشانی ہے. پنجابیاں تو بڑا شان و شوکت والا بندہ ہے نا. رسول اللہ کے نزدیک کو کی ہے کمینہ آدمی. اللہ اکبر. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پنجابیوں سے ڈگری لینی ہے یا رسول اللہ سے لینی. ہاں جی. ساڑیاں ڈگریاں تو تمہیں پتہ ہی ہے نا. ہاں جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈگری لیں کہ اللہ کا رسول ہمیں پاس کر دے. ہاں باقی لوگوں کی کیا اوقات ہے. اسی طرح بیوی کے بھی بیوی پر جو ہیں وہ بھی شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سارے مرد نے ہی ادا کرنے، بیوی نے بھی کرنے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا. ہاں میاں ہی اس کا وارث. میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ مطلق شوہر ہی اس کا مالک ہے اور وارث ہے. اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا. ایک بہترین عورت جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ صاحب جب تک مرد گھر پہ ہے وہ عورت ہے، مرد گھر نہیں ہے تو وہ مرد ہے. یہ ایک بہترین عورت کی نشانی ہے. مرد کی غیر موجودگی کے اندر وہ عورت نہیں ہے. گھر کے اندر وہ یوں رہ رہی ہے جیسے کوئی مرد رہتا ہے، اور جیسے میاں گھر میں آتا ہے وہ ایک عورت کی طرح رہتی. بات سمجھ رہے ہوں گے نا، میں نے اشارتاً بات کہہ دی. پھر اسی طرح مرد کے مال کی حفاظت کرنا، نہ اڑائے، نہ فضول اخراجات میں نہ الجھائے. یہ حق ہے، ذمہ داری ہے عورت کی. پھر اسی طرح ہر بات کے اندر اس کی خیر خواہی کرنا، اور ہر جائز کام کے اندر مرد کی خوشی چاہنا، اور مرد کو اپنا سردار جاننا. ہمارے رشتے پتہ ہے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مرد بیوی کو اور بیوی مرد کو یہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. بیوی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ذرا جا کے اپنی بھینوں کو دساں کہ میں ہی کھچ کے رکھا ہوں. مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ذرا بیلیاں کو جا کے آکھاں کہ بھا جی انج اج گل ہوئی سی تے تیرے بھرا نے سناتی ہیں. پھر اسی کشمکش میں زندگی گزرتی ہے. اور بدقسمتی ہے یہ کوئی خوش نصیبی والی بات نہیں. عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کو اپنا سردار جانے. ہر عورت کا جی چاہتا ہے نا کہ وہ ایک عزت دار آدمی کی بیوی بن کے رہے. تو عزت دے نا اس کو پھر، تاکہ وہ ایک عزت دار مرد کی بیوی بن کے رہے. اور مرد جو ہے اس کو بھی چاہیے، وہ کوئی غلام تھوڑی لے کے آیا بھائی. اس نے اس کے بچوں کی پرورش کرنی. جس عورت کو دبا کے رکھا جائے گا، جس کو نیچے لگا کے رکھا جائے گا، جس کو ہر ٹائم تانوں میں، وہ تو خود غلام ہے. اور آپ کو وہ ایک غلام نسل تو پال کے دے سکتی ہے، آزاد خیال بچے نہیں دے سکتی. یاد رکھیے. ہاں آپ نے اس کا نقصان نہیں کیا، وہ تو ایک تباہ ہو رہی ہے. اس کے نیچے تیری 5 نسلیں چل رہی ہیں، وہ ساری کی ساری تباہ ہو رہی. دبی لچی اور ہر وقت تانے میں نے سننے والی عورت خود غلام ہے. وہ تیرے بچوں کو غلامی ہی سکھائے گی، وہ تیرے بچوں کو آزادی کبھی نہیں سکھائے. آزاد عورت آزاد نسل پیدا کرتی. پھر اسی طرح فرمایا خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرنا. یعنی بہت سارے بندے کے رازوں کو سنبھال جانا. ہاں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ جو فون ہے نا ٹیلی فون، اس نے بڑی تباہیاں پھیلائی ہیں صاحب. ہجے گل ادھی بندے دے منہ چندی، امی دے کنا ساری پہلے پہنچ جاندی. ٹھیک ہے نا. یہ بھی تباہی کا ایک بہت بڑا، یعنی چند لمحوں کے لیے. اب پہلے فون نہیں ہوتے تھے نا، 10-15 منٹ بعد غصہ لے گیا، گالی دفعہ ہو گئی.
ادھروں بندہ لڑ کے باہر گیا, پوری رام کہانی فون تے سنا کے اور ماری 10 منٹ بعد یاد آیا کہ اوئے ہوئے یہ تو امی نوں نہیں سی دسنا. اب وہ فون کی باتیں واپس کیسے آئیں بھائی؟ اس لیے یکدم فیصلے جو ہیں یہ بھی نہیں کرنے چاہیے. اس سے والدین جو ہیں دیکھیں اونچ نیچ تو ہوتی ہے نا ہر گھر کے اندر, والدین کو پریشان کر کے بعض رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں, میاں بیوی بعد میں صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین کو انہوں نے اتنا زیادہ اکھاڑ دیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ جوڑنے والے رہ ہی نہیں جاتے. پیٹتے رہتے ہیں بچے کہ اب ہماری صلح ہو گئی, ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا, خبردار ہو نہ نہیں لینا, میرے گھر سے دور ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, اس طرح ہوتا ہے. وہ والدین کو بیچارے اتنے بدظن کر دیے جاتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کرتا ہے کہ اب یہ اکٹھے رہیں. اس لیے سہ جانا, برداشت کر جانا یہ بڑی بات ہوتی. پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر شوہر ناراض ہو تو اس بہت خوشامد کر کے اس کو منانا. فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک یہ بھی لکھا ہے, فرمایا کہ خوشامد کر کے, یعنی یوں کہیے کہ اپنے آپ کو سیانے کہندے نے نا کہ اگر نیویاں ہو کے رشتہ بچدا ہوئے نا, انا قربان کر دیو تو رشتہ بچا لو. ہاں, انا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے عزت اور شان آپ کو عطا فرمائی ہے, ورنہ صاحب تیرے میرے نفس کی انائیں تو شیطان کی خوشنودیاں, اس کے سوا کچھ بھی نہیں.